کبھی کسی سے ملنے کے بعد ایسا محسوس ہوا ہے کہ بس کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ کیا گڑبڑ ہے، لیکن دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے۔ یہ پہچاننا نا کہ کون ہمارے لیے صحیح ہے اور کون نہیں، واقعی بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی صاف نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے ہی بتا دیتی ہیں کہ تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیں ذرا اس تصویر کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہترین گائیڈ کی طرح ہے جو ہمیں ان رویوں کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے جو آہستہ آہستہ ہماری ذہنی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، ان رویوں کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے احساسات اور ہماری توانائی پر ایک طرح کا حملہ ہے۔ آئیے اس کی شروعات پہلی ہی نشانی سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں علامات کے پہلے گروپ کی، یعنی جذباتی ہیرا پھیری۔ یہ وہ طریقے ہیں، وہ حربے ہیں جن کا مقصد کسی کی سوچ کو کنٹرول کرنا اور اسے اپنے ہی جذبات کے بارے میں کنفیوز کر دینا ہوتا ہے۔ یہ پہلی اور شاید سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر کسی سے ملنے کے بعد آپ ہمیشہ خود کو تھکا ہوا، خالی خالی سا محسوس کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ وہ شخص آپ کی پازیٹیو انرجی چوس رہا ہے۔ یاد رکھیں، صحت مند رشتے توانائی دیتے ہیں، چھینتے نہیں۔ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، یا ارے اتنی سی بات کا پہاڑ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ جملے سنے ہیں نا؟ یہ زہر کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے تجربے کو، آپ کے احساسات کو چھوٹا اور بے معنی ثابت کرتے ہیں، جس سے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید آپ کے جذبات کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ جب آپ کسی کے سامنے کھل کر بات کرنے سے ڈریں، ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولنا پڑے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی رشتے میں نہیں بلکہ ایک بارودی سرنگ پر چل رہے ہیں۔ یہ ذہنی سکون کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ یہ لوگ حقیقت کو ایسے گھماتے ہیں کہ ذمہ داری ہمیشہ دوسروں پر آ جائے۔ وہ آپ کو اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ خود شک کرنے لگتے ہیں کہ آخر سچ تھا کیا۔ یہ کنٹرول حاصل کرنے کا ایک بہت شاطرانہ طریقہ ہے۔ گیس لائٹنگ، یہ جذباتی تشدد کی ایک بہت ہی سنگین قسم ہے۔ اس میں آپ کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہے، آپ کے احساسات غلط ہیں اور آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد آپ کے اعتماد کو جڑ سے ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ پوری طرح ان پر انحصار کرنے لگیں۔ اچھا، تو اب ہم علامات کے اگلے گروپ کی طرف بڑھتے ہیں جو ایک ایسی شخصیت کی تصویر دکھاتا ہے جس کی دنیا صرف اور صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ یہ خود غرضی اور دوسروں سے فائدہ اٹھانے والے رویے ہیں۔ ان کی ڈکشنری میں اپنی غلطی ماننے کا لفظ ہی نہیں ہوتا۔ اگر کچھ بھی غلط ہو جائے تو الزام ہمیشہ حالات پر جائے گا، کسی دوسرے شخص پر جائے گا، لیکن ان پر کبھی نہیں۔ ذمہ داری سے بھاگنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کبھی خود کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ ان کی مہربانی ایک طرح کی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ صرف تب اچھے ہوں گے جب انہیں آپ سے کوئی کام نکلوانا ہو یا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو۔ یہ حقیقی ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ ایک خود غرضانہ چال ہوتی ہے۔ صحت مند رشتوں میں لوگ ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے فوراً اپنی کوئی بڑی کامیابی بتا کر یا آپ کی کامیابی کو معمولی دکھا کر مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ انہیں بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز پسند نہیں، آپ کی حد کیا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر بار بار اس حد کو پار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ وہ آپ کی اور آپ کے ذہنی سکون کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے۔ وہ اپنے کیے ہوئے ہر چھوٹے بڑے کام کا حساب رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وقت آنے پر آپ کو یاد دلا کر استعمال کر سکیں۔ یہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ ایک سودا ہوتا ہے، جہاں آپ کو ہمیشہ یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ آپ ان کے قرضدار ہیں۔ اور اب آتے ہیں آخری گروپ پر، جو شاید کسی کے کردار کی سب سے گہری اور سچی تصویر ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ وہ رویے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور عزت کی بنیادی حس ہی موجود نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، وہ یقیناً دوسروں کے سامنے آپ کی بھی کرتا ہوگا۔ مسلسل غیبت اور تنقید کرنا ایک منفی اور ناقابل اعتبار شخصیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوں تو وہ آپ کو تسلی دینے یا آپ کا درد سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ وہ یا تو بالکل لا تعلق رہتے ہیں یا فوراً مشورے دینے لگتے ہیں، لیکن آپ کے دکھ کو محسوس نہیں کر پاتے۔ کسی کا اصل کردار اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ ان لوگوں سے کیسا سلوک کرتا ہے جن سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ہوٹل میں ویٹر سے، ڈرائیور سے یا پھر دفتر کے صفائی والے عملے سے۔ یہ ان کی اصلیت کا بالکل صاف آئینہ ہوتا ہے۔
وہ بار بار ایک ہی غلطی کریں گے اور ہر بار سوری بول دیں گے، لیکن اگر ان کا رویہ نہیں بدل رہا تو ان کے الفاظ بالکل کھوکھلے ہیں۔ سچی معافی عمل سے ظاہر ہوتی ہے، صرف لفظوں سے نہیں۔ اور آخر میں اپنی اندر کی آواز پر بھروسہ کریں۔ باقی ساری نشانیاں ایک طرف، لیکن اگر کسی شخص کی موجودگی میں آپ کا دل بے چین رہتا ہے، پریشان یا غیر محسوس کرتا ہے، تو یہ آپ کا جسم اور آپ کی روح آپ کو ایک بہت اہم سگنل دے رہی ہیں۔ اس سگنل کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ تو ان تمام نشانیوں کو پہچاننے کے بعد اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے؟ خوش قسمتی سے یہ ماخذ ہمیں اپنے ذہنی سکون کو بچانے کے لیے ایک بہت واضح اور طاقتور راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اور یہ 3 قدم بہت بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا قدم آگاہی یعنی ان رویوں کو پہچاننا۔ دوسرا قدم اپنی حفاظت کے لیے حدود قائم کرنا، ایک لکیر کھینچنا، اور اگر وہ ان حدود کا احترام نہ کریں تو تیسرا قدم اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے ان سے فاصلہ اختیار کرنا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک قیمتی جگہ ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر کسی کو اس میں داخلے کا حق دینا ضروری نہیں۔ اپنی اندر کی آواز پر، اپنی گٹ فیلنگ پر بھروسہ کرنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے، اس ساری معلومات کے بعد آپ کا دل اور آپ کی اندرونی حس آپ کو کن رشتوں کے بارے میں خبردار کر رہی ہے؟ اس سوال کا جو بھی جواب ہے وہی آپ کے سکون کی طرف پہلا قدم ہے۔